صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی یزید کے دربار میں تشریف آوری کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے بڑا دلسوز ایک منظرنامہ ہے۔ باتی ناظرین کرام کے معرکہ کربلا اور واقع شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تاریخ کا ایسا دلسوز و جاں گداز باب ہے جس کے بیان سے یقیناً ہر مسلمان کا دل پگھلنے لگتا ہے کہ آج بھی جب کہ اس واقعے کو تقریباً 1400 برس ہو چکے ہیں، یعنی 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر جب بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مصائب و آلام اور باطل پرستوں کی جانب سے ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور کربلاؤں پر کربلائیں ڈھانے جانے کا ناظرین جب ذکر ہوتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے، اور دلوں میں رنج و غم اور کرب و علم کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، زبان اس کیفیت کو کما حق و بیان کرنے سے عاجز بھی اور قاصر بھی ہے۔ خدا جانے کیا کیا اسرار و رموز شہادت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں پوشیدہ تھے، اور کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں اس شہادت سے وابستہ تھیں کہ جس کا ادراک یقیناً کرنا ناممکن ہے، مگر حق تعالیٰ کو اس کا ظاہر اہتمام منظور تھا، اسی لیے اس کے وقوع سے صدیوں پہلے اس کے چرچے عام ہو گئے تھے۔ چنانچہ اسی قیامت خیز منظرنامے کو البدایہ و نہایہ میں نقل کیا کہ لوگوں کا ایک لشکر جنگ کے سلسلے میں روم کی طرف گیا، اور وہاں انہوں نے ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر دیکھا جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ کیا وہ قوم جس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے یہ امید رکھتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت بھی کریں گے؟ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے بتایا یہ شعر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، کیا کربناک، دردناک اور قیامت خیز منظر ہوگا جب شہدائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سرہائے مبارک نیزوں پر رکھ کر اور اسیران اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قیدی بنا کر یزیدی کوفے کی جانب روانہ ہوئے ہوں گے۔ کوفے کی جانب تو کیا، دراصل اپنی بربادی کی جانب روانہ ہوئے ہوں گے، اور یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہوگا، یعنی دشمن کی نفرت کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہ ہوئی، لہٰذا کیسا دل چیر دینے والا منظر ہوگا کہ جب شہداء کرام کے سرہائے مقدس اور
اسیران اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شام کی جانب روانہ کیا ہوگا، اور کیا دل خراش منظر ہوگا جب اپنوں کی جدائی کا کرب اور اسیری کی حالت میں سفر کی صحبتیں برداشت کرنی ہوں گی۔ یکم سفر المظفر ہے ناظرین، اور 61 ہجری ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ قافلہ دمشق کے بازاروں سے ہوتا ہوا یزید ملعون کے دربار میں پہنچا ہوگا۔ ایسا تھکا دینے والا، اذیت ناک اور قیامت خیز سفر جس کی صحبتیں بیان کرنا زبان کے احاطے سے باہر ہے ناظرین، جس کی تکلیفوں کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی تو کم از کم بات نہیں ہے، یعنی جس کی اذیتوں کا اظہار کرنا کسی فہم و ادراک کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو آقا اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر قدمین شریفین کو متورم کر لیا کرتے تھے، جس میں اتھر پر پتھر کھا لیا کرتے تھے، جن کے جسم اتھر کو زخمی کیا جاتا تھا، آج انہی کی آل پاک کے وجود کو رسیوں میں باندھ کر دمشق کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ قیامت تھی جو کربلا میں گزری، کوفے کے بازاروں میں گزری، ابن زیاد کے دربار میں گزری، اور ایک قیامت یہ ہے جو دمشق کے بازاروں سے گزر رہی ہے، جو یزید کے دربار میں مکمل طور پہ اس انداز سے گزر رہی ہے کہ قیامت صغریٰ بپا کر رہی ہے۔ پھر تاریخ نے وہ اذیتناک منظر بھی ناظرین اپنے سینے پر بوجھ سمجھ کے محفوظ کر لیا، جب یزید ملعون نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی کو آپ علیہ السلام کے دندان مبارک پر لگا کر غرور و تکبر کا اظہار کرتا رہا، اور امام زین العابدین امام علیہ السلام کو مال و متاع کی لالچ دینے کی کوشش کرتا رہا، بس وہاں حیدری جلال پکار اٹھا، یزید کے چہرے سے مکر کا نقاب نوچ ڈالا کہ میں تیری دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ پھر دمشق کی جامع مسجد میں خطبے کے ذریعے جلال حیدری میں آواز گونجی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی، اور یزید کی موجودگی میں اس کے مظالم بیان کیے تو مسجد کے نمازیوں میں کوہرام مچ گیا۔ پھر ثانیہ زہرا خطیب منبر سلونی کی دختر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یزید کے دربار میں لہجہ حیدری میں خطاب کر کے ایسا خطبہ دیا کہ یزیدیوں کی در و دیوار کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا، اور یقیناً اس کا وہ جو مکر تھا اس کو رہتی دنیا تک ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ بس یہ بتلا دیا صاحب کہ یزید تخت نشین ہو کر بھی نامراد ٹھہرا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو کر بھی بامراد ہو گئے، کہ 2 دن کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے پروفیسر صاحب، اہل بیت اطہار کا قافلہ ظاہر ہے کوفے سے اب دمشق کی طرف روانہ ہو رہا ہے، بڑا ہی دلسوز منظرنامہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کی تھوڑا سا آپ منظر کشی کیجئے، کن کن مراحل سے گزرا، کن کن منازل سے گزرا، کیا کیا ستم ہوئے، پھر ایک جو خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سر اقدس کی جو کرامات ہیں، کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ انسان جب تصور کرتا ہے آج کے دن میں رونما ہونے والے اس لمحے کا، تو جگر پاش پاش ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کہ کس طرح ان 2 گروہوں کا ذکر زبان پر لائے۔ اللہ، ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفاسکم کے ذریعے نفیس ترین انسان تاریخی کی جماعت قرار دے رہا ہے۔ اللہ، انہیں پاکیزہ ترین آیہ تطہیر کے ذریعے قرار دے رہا ہے، اور دوسری طرف انسان نما جانور، بلکہ بدترین جانور جنہیں قرآن اولئک کالانعام بل ہم اضل کہہ کر، کہ جانوروں میں بھی جو بدترین جانور ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اللہ، اب اس انداز سے کہ دمشق کو بھیجنا ہے، کربلا واقع ہوئی، اتنے زبردست واقعات رونما ہونے کے بعد اب یزید سے انعام لینا ہے، اس کو خوش کرنا ہے کہ ہم نے تیرے حکم پر کیسے عمل کیا۔ سر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ، اور علماء نے لکھا کہ قبیلہ بنو حوازن کو 22 سر دیے گئے، اللہ، ابن اشعث کو 12 سر ملے، بنو اسد کو 6 سر دیے گئے، بنی تمیم کو اور 14 سر دے کر باقی دوسرے لوگوں کے ذریعے شمر، زہر بن قیس، طارق بن موخ، ان لوگوں کو
یہ قافلہ دے کر اس انداز میں کہ کیا کسی نے خوب کہا کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم نبوی کی وہ مخدومہ کائنات کی صاحبزادیاں جن کو جبریل بھی بغیر اجازت کے جن کے ہاں داخل نہ ہوں، ان کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کرنا، ان کو رسیوں میں جکڑنا، اور امام زین العابدین کو پا بجولا کرنا، ان کے ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھ دینا، اور اس انداز سے اس قافلے کو اتنے لمبے سفر پر، جس کو بعض نے کہا کہ 923 کلومیٹر کا سفر، بعض نے 1119 بتایا، 1190 بتایا، بعض نے 1333 کلو سفر بتایا، اتنے لمبے سفر پر اس انداز میں تیار کر کے جب بھیجا جا رہا ہے تو اس پر کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور ایمان کی حقیقت جاننے والے پر کیا گزری ہو۔ اللہ اکبر۔ قطع کلام کی معذرت عام آدمی کو سمجھانے کے لیے 1133 کلومیٹر جو آپ بتا رہے ہیں نا، 1200 کچھ کلومیٹر جو ہے کراچی سے لے کے لاہور تک کا سفر بنتا ہے۔ مطلب لوگوں کو تاکہ آسانی سے سمجھ آئے کہ اگر آپ ایک گاڑی کو 120 کی رفتار پہ لے کے چلتے ہیں اور کنٹینیوسلی ٹریول کرتے ہیں تو 12 سے 15 گھنٹے آپ کو کراچی سے لاہور پہنچنے میں لگتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے وہ اونٹوں کا سفر، اور اس زمانے میں کتنا اور بندھے ہوئے لوگ، کیا اذیت ہوگی اس یہ سفر 19 محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے اور 1 صفر تک، اب یہ 12-13 دن جو ہیں جس اذیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک گزری ہوگی، اس کا تصور روح پر کپ کپی طاری کر دیتا۔ اللہ اللہ۔ اب اس اثناء میں جب ہم امام ہمام، گوشہ جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ کے نور نظر، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، ان کے سر مبارک کی جو کرامات ہیں، ان کا ظہور تو کوفہ سے شروع ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ سر ابن زیاد نے خولی کے سپرد کیا کہ تم نے یہ پہنچانا ہے، اور اس نے یہ سر لا کر، اس کی پہلی کرامت دیکھیے کہ اس نے ایک تندور میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی اہل بیت کی محبت تھی، اس نے کہا کہ خولی یہ سر کن کا ہے؟ کہنے لگا بعد میں بتاؤں گا، یہ یزید کا باغی ہے معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس خولی کی بیوی نے دیکھا کہ تندور سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کر جب اس منظر کو دیکھا اور اس نے پہچان لیا، کیونکہ وہ مل چکی تھی، صحیح، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ اب جب خولی آیا، اس کے آنے سے پہلے ہی وہ تیار بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ بدبخت تو کہتا تھا کہ یزید کا باغی، کیا امام حسین یزید کے باغی ہیں؟ تیرے جیسے خبیث انسان کے پاس میرا رہنا ناممکن ہے، تو جان تیرا کام ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اس خاتون کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد جب ان سروں کو لے کر معاذ اللہ دمشق کی طرف سفر ہوا ہے تو راستے میں نصیبین کے مقام پر، کنسرین کے مقام پر، موصل کے مقام پر، معمورہ کے مقام پر جو کرامات ظاہر ہوئیں، ان کو اختصار کے ساتھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس کی بھی نیک نیتی کے ساتھ غیر مسلم کی نظر اس سر اقدس پر پڑی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھا گیا جس پر خون کا ایک قطرہ گرا، اور وہ خون کا قطرہ اس وقت سے لے کر عبد الملک کے زمانے تک محرم الحرام کی آمد پر تر و تازہ ہو جایا کرتا۔ اللہ اللہ۔ اس طرح سے ان مبارک سروں کو ان حریم نبوی کے ساتھ دمشق کی طرف بھیجا۔ علامہ صاحب، اس میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، آپ چاہیں تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا نظر فرمائیے گا۔ جو کنیسہ کا واقعہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سر اقدس لے جایا جا رہا تھا تو باقاعدہ ایک جگہ گرجا گھر پہ جہاں پڑا ہوا تھا، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کرنے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہ ملی اور دل نہ بدلے، جبکہ وجود اطہر کو پورا دیکھا۔ اور وہی بات ہے جس کے دل کو اللہ بدلنا چاہے وہ سر اقدس کو جو ہے ویسے ہی دیکھ کے ایمان لے آتا ہے۔ تو ایک تو وہ، دوسرا یزید کا اپنے دربار میں سر عام، ظاہر ہے یہ ایک ایسا مکر ہے جس کو لے کر آج بھی لوگ جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں کہ جی یزید تو مطلب ننھا کاکا تھا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ سر عام مطلب جو ہے اس نے اعلان بھی کیا کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لا علمی کا اظہار کیا تھا۔
تو وہ ذرا بتائیے. دوسرا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے جو گستاخی اس نے کی ہے، اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اس سر دربار اس وقت جو ہے حب اہل بیت کا مظاہرہ کیا ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسری تمام اقوام اور قبائل پر تفوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہونے کی وجہ سے عطا کیا ہے، تو اسی طرح ان کے اندر جو ابتلاء و آزمائش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے زیادہ لی، چونکہ اجر ان کو زیادہ عطا کرنا. بے شک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کے لیے ہجرت کا سلسلہ رہا، تنگی میں، مشکل میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے جو مردان تھے ان کو کربلا کے اندر جو شہید کیا گیا، تو ایک وہ بڑا اجر تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کو حضور ابنی کہا کرتے تھے اور ان کی آگے والی اولاد پاک وہ کہیں محروم نہ ہو جائے، وہ بھی ان کو دیا. اور اگر اس سفر کو میں ہجرت کا نام دے دوں جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک ہوا، ہجرت تو اگرچہ اچھی جگہ کی پناہ کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ سفر ہجرت ہی قرار پاتا ہے چونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اذیت دینے کے لیے یہ چلایا پھرایا جا رہا تھا. تو اس حوالے سے ان کا یہ سفر بھی ویسے بھی لمحہ بلمحہ لیکن ہجرت کی برکت سے اور نور علی نور بنتا چلا گیا. سر اقدس کی سب سے بڑی جو آپ نے کرامت کی طرف اشارہ فرمایا، میں اس سے بھی اگر بڑی بات عام لوگوں کی سینس کے لیے کہہ دوں تو وہ زیادہ توجہ ہو جانی چاہیے کہ ابھی قبلہ نے جو ارشاد فرمایا کہ یکم سفر کو ان کی دمشق کے اندر آمد ہوئی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 محرم الحرام شریف کو آپ کا سر اقدس جسم سے جدا ہوا، 20 دن گزر گئے، ابھی تک بھی اس جسم کے سر کی جو جدائی ہے اس پہ کوئی بھی تغیر اور کوئی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح تر و تازہ نظر آ رہا. الحمدللہ. یہ سب سے بڑی ان کی کرامت تھی جو ہر ایک کو نظر آ رہی. نور تو وہاں پہ کچھ مخصوص لوگوں کو نظر آیا جنہوں نے دیکھا، اہل دل جو تھے ان کو نظر آیا، لیکن یہ سر کا درست رہنا تو ہر ایک کو نظر آ رہا. اور اسی لیے تو تشت کے اندر رکھ کے پیش کیا گیا، حالانکہ مرے ہوئے کے جسم کی حالت ٹھیک دوسرے تیسرے دن بدلنا شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی، لیکن ان کے جسم کا سلامت رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کی امانات کے امین تھے، تو حضور نے جو فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو حضور علیہ السلام کے جو انبیاء کے جسم زمین پر حرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نور آگے منتقل کیا ہے وہ ان کی آل کے اوپر بھی تغیرات زمانہ کو حرام کر دیا. اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سر اقدس پہنچا ہے دمشق کے اندر، وہاں پر سب سے پہلے تو یزید نے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملزم جو ہوتا ہے اس نے تو انکار کرنا ہی کرنا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا مجھے بینیفٹ مل جائے. اب اگر واضح قاتل ہے تو اس کو بینیفٹ وہی دیں گے جو اس کے ساتھی ہوں گے، لیکن جن کے سامنے ہوا وہاں پہ بینیفیشلی کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ وہ خود اس کا مورد الزام ہے، تو مجرم بھی وہی قرار پائے گا. اور یہ بات دیکھیے کہ یہ قافلہ باب الساعات کے اندر وہ دروازہ تھا دمشق کا، اس کے ذریعے شہر کے اندر داخل ہوا اور 3 دن تک یہ قافلہ رکا رہا. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ مکر، اور لوگ اس کو ابھی بھی معصوم کہتے ہیں، اگر اس سے پیچھے جائیں تو جب یہ قافلہ پہنچا ہے کوفہ کے اندر تو وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد نے بندہ بھیجا جو دمشق کے اندر آیا، اس نے آ کے ان کو خبر دی اور پھر اس نے کہا کہ ان کو بھیجا جائے. اب بھیجا کیسے جا رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کی بائی آرڈر وہاں پہ جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری ہدایات تو وہاں سے آئی تھی. اگر یہ اس کے اندر شامل نہ ہوتا تو قافلہ وہاں پہ روکتا، وہاں فوری تادیبی کاروائی شروع کر دیتا کہ تم کون ہوتے ہو امام کو شہید کرنے والے. اپنے پاس بلوانا اور قیدی کروا کے بلوانا، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ واقعی یہ سارے کا سارا یزید کے آرڈر سے ہو رہا ہے. اور مکر اس نے کب کیا؟ جاتے نہیں کیا. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، آپ کا جو معاملہ تھا انہوں نے کب دیکھا؟ جب اس کے سامنے آپ کے سر اقدس کو تشت کے اندر رکھ کے پیش کیا گیا تو چھڑی لگا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ شعر پڑھ رہا ہے، اور وہ شعر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی نیچر کیا تھی. یفلقن حامن من رجال احبا الینا وهم كانوا اعقوا وازلما. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کانو اعقوا وازلما،
کہ یہ ہمارے پیارے جو تھے یہ بڑے ظالم تھے, ان کی گردنیں اتارنے کا اسی لیے حکم دیا گیا. یہ شعر اللہ ابن جریر طبری نے بھی بیان کیا ہے, ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے, الکامل کے اندر ابن اسیر جزری نے بھی بیان کیا ہے. جس نے بھی کربلا کا واقعہ لکھا ہے اس نے یہ ساتھ میں ضرور لکھا ہے, اب یہ ان کو ازلم کہنا اور پھر اس کے بعد ان کو آگ کو قرار دینا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارے کا سارا اس کے آرڈر سے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ ساتھ چھڑی لگا رہا ہے ان کے دندان مبارک کو, تو وہاں پہ انہوں نے للکارا, او ظالم اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بوسہ دیا کرتے تھے, ایک بار نہیں میں نے بار بار بوسہ دیتے دیکھا ہے. اور پھر یہ اس میں دیکھیے کہ آپ نے ساتھ یہ جملہ اس کو للکارا, اب تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا, قیامت والے دن یہ آئیں گے اپنے نانا جان کی شفاعت کے ساتھ اور تو آئے گا اس خبیث عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ. اور اس کے ساتھ یہ کون ہے؟ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ, جو جنگ خیبر کے اندر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب رہے تھے. یہ حنین میں بھی شامل ہوئے, تبوک میں بھی شامل ہوئے. اتنے کبیر صحابی ہیں, کبیر السن ہیں, عمر زیادہ ہے, بوڑھے ہیں, تو انہوں نے ان کو دھتکارا اور بوڑھے میں تمہارا خیال کرو, نکل جاؤ یہاں سے. وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. تو میری گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ یہ یزید کا مکر تھا اور صرف لوگوں کا پریشر لوز کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا کہ جی میں تو اس میں نہیں شامل. اگر عبید اللہ ابن زیاد اور تمہارے درمیان کوئی قرابت ہوتی تو یہ یقیناً خیال کرتا, اور میں ہوتا تو وہاں پہ ضرور خیال کرتا. خیال تو تمہارا نظر آ رہا ہے کہ نہیں, وہ بات وہی ہے نا کہ اگر اس کے بعد بھی اس نے کیا کیا. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر لیٹ سے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ایک لمحے کے لیے خاکم بدن اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے تو جس وقت دربار میں وہ تمام شہیدان کربلا کے, اسیران کربلا کے سر اقدس اور مطلب وجود پاک پہنچیں, تو اس وقت اس نے کیا کیا ان تمام لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے معاذ اللہ ان کو شہید کیا تھا؟ کون سی کارروائی کی؟ کچھ نہیں کیا, صرف مکر تھا, جھوٹ تھا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی کہ بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام, اچھا اب بیسکلی یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد پھر وہ موقع آ گیا کہ دربار یزید میں آپ نے خطاب فرمایا, اور ظاہر ہے وہ جو یزید کے چہرے پر ظلم کا اور جبر کا ایک نقاب جو اس نے اوڑا ہوا تھا, ایک مکر کیا ہوا تھا, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اس کو نوچنا بھی ضروری تھا, سر دربار بتانا بھی ضروری تھا کہ اس نے کیا کیا مکر کیا اور کیا کیا ظلم و جبر کیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, اس کا آغاز تھا آنا, میں. پوری تاریخ صحابہ اور اہل بیت میں اپنی عظمت و شان رفعت کے لیے کسی نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا, نہ کوئی کرتا تھا, کیونکہ سب عاجزی اور انکساری والے تھے. اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہزادے نے جب یہ بات کی, انا ابن رسول اللہ, کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں 6 اعزازات کے ساتھ اور 7 فضیلتوں کے ساتھ بھیجا ہوا. اللہ. پہلے اعزاز کی بات کی, خوبی کی بات کی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو علم عطا فرمایا. دوسری خوبی کی بات کی, فرمایا حلم عطا فرمایا. یہ حلمی کی تو بات تھی کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا امام زین العابدین برداشت کر رہے تھے, وگرنہ ایک آواز دیتے تو کائنات پلٹ جاتی, لیکن حلم کی وجہ سے اس کو برداشت کیا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا کثیر خزانہ دیا ہوا کہ ہم بڑے سے بڑے مجرم کو جب اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخاوت کا بہت بڑا پہلو دیا ہوا ہے کہ ہم تکلیف دکھ میں اور خوشی میں ایک جیسی سخاوت کرتے ہیں. پھر فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ بنا کر بھیجا. اور چھٹے نمبر پر فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت کی نعمت عطا فرمائی کہ اتنے بڑے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے حق گوئی کو بیان کرنا یہ کسی شجاع کا کام ہے. پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں امتیازات ملے وہ یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہیں, علی ابن ابی طالب ہم سے ہیں, حضرت جعفر طیار ہم سے ہیں, سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ ہم سے ہیں, حضرت سیدنا امام حسن ہم سے ہیں, سیدنا امام حسین ہم سے ہیں, اور پھر فرمایا کہ آخر میں امام مہدی بھی ہم سے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزازات عطا فرمائے. اور پھر جو یزید کے دربار میں خطاب فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں, میں مدینہ کا رہنے والا ہوں, میں آب زمزم والوں کا بیٹا ہوں, اور میں
علم کے دروازے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس نبی علیہ السلام کا وارث ہوں جس کی سواری اللہ تعالیٰ نے براق بنا کے بھیجا، اور فرمایا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کی مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کروائی گئی اور سارے نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور فرمایا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر لے کے گئے، اور کہا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، کہ یہ اعزازات عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے یہ جملے ارشاد فرمایا یزید بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ جب یہ بات کی تو فرمایا اگر تو یہ کہے کہ تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا کذاب ہے، اگر تو کہے کہ وہ میرے نانا ہے تو پھر بتا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے نواسوں کو کتنی بے دردی سے تو نے شہید کروا دیا، ان کے بیٹوں کو کتنی بے دردی سے شہید کروا دیا، اور پھر جو باقی بچے ہیں ان کو تو نے قید کروا دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ تیرے پاس مملکت اور حکومت ہے۔ پھر اس کو للکار کے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ تیرا تخت ختم کر دے گا۔ یزید حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اس تقریر کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا، اس نے مؤذن سے کہا اذان کہہ دو، یہ نہ ہو کہ کیونکہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھ پہ حملہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے لفظوں کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، اور بولنے والا فصیح و بلیغ ہو، فصاحت و بلاغت کا امام ہو، اور وہ ایسے ایسے خوبصورت جملے بولے کہ انسان کے دل کی کایا پلٹ دے۔ ہلا کے رکھ دیا اس وقت تو دربار آپ نے ہلا کے رکھ دیا، اور بالکل ایکسپوز کر کے۔ پھر لوگ جب یہ سنتے تھے نا امام زین العابدین سے کہ آپ ہر جملے کے بعد یہ کہتے تھے انا میں وہ ہوں، میں وہ فلاں کا بیٹا ہوں، تو لوگ کیوں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، دھاڑے مار کے روتے تھے۔ تو یزید نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے اتار کے ابھی مار دیا جائے۔ اس نے مؤذن کو کہا اذان دے دو، اور بتایا کہ حق کی بات کو روکنا بھی یزید والوں کا کام ہے۔ اور پھر جو بار بار حضرت امام زین العابدین انا کہہ رہے تھے نا، تو اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بیان کرنے کے لیے انا ہو تو انا کہنا جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں جو ایک خاص طور پہ بات جو آپ وہ دیکھیں کہ جس وقت اذان ہو رہی تھی اور جیسے ہی کلمہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت جو ہے آپ نے پکار کے یہ کہا کہ یزید تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ میرے نانے کا نام، یہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، وہ جو موقع ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اب آپ زینبی تحریک کو لے کے چل رہی ہیں، دربار یزید میں آپ نے ایک خطاب کیا لہجہ حیدری میں، اور وہ خطاب ایسا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے ظلم اور جبر کے نظام کی جتنی بھی دیواریں اس کو گراتا رہے گا، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرتا رہے گا۔ بتائیے ذرا۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کی جرأت، ان تمام تر باتوں کو دیکھ کر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں اپنے نانا کا دین بچایا اللہ، اور دین کو زندہ رکھا، اور امام حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ رکھا۔ اللہ، کوفہ سے لے کر دمشق تک کون سی جگہ ہے جہاں حیدر کرار کی یہ اولو العزم بیٹی اپنے پیارے لہجے سے دنیا کو یزیدیت سے آشنا نہ کرتی چلی آئی؟ اور آج جب یہ یزید کے دربار میں اس عالم میں کھڑے ہیں کہ بدن رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، اور نظر پڑتی ہے امام ہمام امام عالی مقام کے سر اقدس پر کہ وہ کس حال میں پڑا ہے، تو تڑپ کر اس موقع پر فرماتی ہیں بڑے ہی زبردست غمناک لہجے میں، اے حسین، اے محبوب خدا کے، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سیدہ نساء العالمین کے نور نظر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے۔ اس کے بعد آپ یزیدیت کو جس انداز میں للکارتی ہیں، ہم
ان کو خطبات کا نام دیتے ہیں، لیکن اس وقت تو آپ مخاطب تھیں ان بدبختوں سے، تو آپ نے یزید کو مخاطب کر کے ہوئے جو خطبہ دیا اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اس کیفیت میں بھی یہ بتلا رہی ہیں کہ کتنا ہی جو ہے وہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے حمد اسی کی بیان کرنا۔ اللہ سے تعلق کیسے ٹوٹے؟ مومن کی یہی تو شان ہے، اللہ مومن کا ہر لحظہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اور رحمتیں نازل ہوں حضور علیہ السلام پر، آپ کی پاکیزہ عطرت پر اور اہل بیت پر۔ اللہ آپ نے اس سے اتنے جملے میں ہی دنیا کو بتا دیا کہ یزید جو آج خوش ہو رہا ہے کہ بدر کے لوگ میرے مقتول ہوتے تو آج خوش ہوتے کہ میں نے ان کا معاذ اللہ بدلہ لے لیا ہے، آپ کے ان جملوں نے ہی یزیدی دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا اما بعد، آخر کار انسانوں کا برا انجام ہوا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ اس کے بعد آپ یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کو تنگ کر کے، آسمان کے کنارے تنگ کر کے، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا تو سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ اللہ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مرتبہ مل گیا؟ اللہ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں بدمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، ہمیں نیچا دکھا کر جشن منا رہا ہے، اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر کے اپنے آپ کو جس تاریکی میں لے جانا چاہتے ہیں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے آخر کار ذلت آمیز عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی اسی للکار میں، اسی حیدری لہجے میں فرماتی ہیں کہ اے طلقاء کے بیٹے، کیا تیرا انصاف یہی ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو تو چادر اور چار دیواری میں رکھا ہے، اللہ اور رسول اللہ کے حرم کو تو نے اس حال میں کہ تیرے آدمی ہمیں تمام علاقوں میں ننگے سر پھراتے ہوئے لائے ہیں، اور اس حال میں تو نے ہمیں اپنے دربار میں کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ کا خطبہ بہت طویل ہے، لیکن آپ کے ان کلمات نے اس وقت جو اثرات چھوڑے وہ تاریخ تک جو آنے والے لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یزید اپنی یزیدیت میں کس انتہا کو پہنچ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لفظوں میں اپنے آپ کو لعنتی بنا۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی برکات آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب اشیروں پر اتر آئی قیامت شام میں، جب اشیروں پر اتر آئی قیامت شام میں، آل احمد نے دکھائے استقامت شام میں،
تخت بھی سیدہ زینب کی جب دیکھی تھی جرت شام میں، سیدہ زینب کی جب دیکھی تھی جرت شام میں، وہ سخی سجاد کی دربار میں للکار تھی، کاٹ دی جس نے رگے جبرو ست شام میں، ہر صعوبت کو سہا، ہر صعوبت کو سہا، ساجد کمال صبر سے دکھائی بیویوں نے ایسی ہمت شام میں تھی، دکھائی بیویوں نے ایسی ہمت شام میں، جب اسیروں پر اتر آئی قیامت شام میں، آل احمد نے دکھائے استقامت شام میں۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم